بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے میں 5 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، کیونکہ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خود کچھ نہیں کرتا، لیکن اس میں آزمائشوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ جسے چاہے ان دروازوں سے گزار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ سفر میں غلطی نہیں، عاجزی کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی زندگی کے اس لمحے کے بارے میں سوچا ہے جب سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، گھر آباد ہو، رزق میں کشادگی ہو، دل مطمئن ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، لیکن پھر اچانک حالات ایسا رخ بدلے کہ خوشیوں کی جگہ بے چینی، سکون کی جگہ اضطراب اور امید کی جگہ اندیشہ بسیرا کر لے۔ انسان اپنے ہی وجود سے سوال کرے، اپنی ہی قسمت کو ٹٹولے، اور ہر رات ایک ہی سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونجتا رہے کہ آخر میری زندگی ایک دم کیسے بدل گئی، ایک دم بدل کیسے گئی۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر کے مہینے کے حوالے سے 5 ایسے کاموں کا ذکر کریں گے جنہیں بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر بعض اوقات یہی معمولی سمجھی جانے والی غفلتیں انسان کی زندگی میں ایسے سلسلہ آزمائش کا آغاز بن جاتی ہیں جس کی قیمت سکون، رشتے، عزت اور دل کا اطمینان بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، تباہی کبھی دروازہ توڑ کر داخل نہیں ہوتی، وہ خاموش قدموں سے آتی ہے۔ پہلے انسان کے فیصلوں کی جگہ بناتی ہے، پھر اس کی سوچ پر قبضہ کرتی ہے، پھر اس کے تعلقات کو کمزور کرتی ہے، اور آخر کار اس کی زندگی کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر راستہ بند محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت انسان کے پاس صرف اور صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، مگر وقت اس کی فریاد سننے کے لیے واپس نہیں آتا، واپس نہیں لوٹتا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی سفر کے مہینے کو صرف ایک گزرتا ہوا مہینہ سمجھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی سوچ کا رخ بدل دے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کو مصیبت سے پہلے تنبیہ بھیجتا ہے، مگر غافل لوگ اس تنبیہ کو بھی معمولی سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ اس لیے آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ممکن ہے آج بیان ہونے والی ان 5 باتوں میں کوئی ایک ایسی ہو جسے آپ نے کبھی گناہ یا خطرہ سمجھا ہی نہ ہو، جبکہ وہ خاموشی سے آپ کی زندگی کے سکون کو کمزور کر رہی ہو۔ بعض غلطیاں شور نہیں مچاتی، وہ صرف انجام بدل دیتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنیے، اس بات کو آزمائیے، کیونکہ سفر کا مہینہ انسان کے دل، زبان اور نیت تینوں کا امتحان لے لیتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی مہینے میں ایک ایسی معمولی سی لغزش کر بیٹھتے ہیں جو بظاہر ایک جملہ ہوتی ہے، مگر حقیقت میں آنے والی آزمائشوں کے دروازے پر دستک بن جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کے مہینے میں آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ آپ کو ایسی ناگہانی مصیبت کے گھنٹہ میں اتار دے جہاں ہر راستہ بند، ہر سہارا بے بس دکھائی دینے لگے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، سفر کے مہینے میں سب سے خطرناک لغزش یہ نہیں کہ انسان سے کوئی جسمانی غلطی ہو جائے، بلکہ اصل تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے، اس وقت آغاز ہوتی ہے
جب دل میں خود اعتمادی نہیں بلکہ خود پسندی جنم لینے لگتی ہے اور زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میری قسمت مضبوط ہے، میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی طاقت کے نشے میں اس رب کو بھولنے لگتا ہے جس کے ایک حکم سے زمین بھی ہل سکتی ہے اور زلزلہ بھی آ سکتی ہے اور آسمان بھی بدل سکتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی لوگ کل تک بڑے اعتماد سے کہتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، پھر اچانک حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ آباد گھر ویران ہو گئے، چلتے کاروبار ملبے کا منظر پیش کرنے لگے، ہنستے ہوئے چہرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، صحت نے ایسا ساتھ چھوڑا کہ بستر ہی زندگی بن گیا، اور عزت ایسی آزمائش میں گھری کہ برسوں کی نیکی ایک لمحے کی بے بسی میں چھپ گئی۔ پھر وہی لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک سوال کرتے ہیں، صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ ناظرین محترم و سامعین کرام، یاد رکھیے، بندہ آزمائش سے اپنی طاقت کے بل پر نہیں بچتا بلکہ اللہ کی رحمت کے حصار میں محفوظ رہتا ہے۔ سفر کا مہینہ ہمیں خوف نہیں بلکہ عاجزی، دعا، استغفار اور صدقے کا پیغام دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنی زبان سے بے نیازی کا اعلان کرتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوری کو بھول کر تقدیر کو للکارنے لگتا ہے، اور جب تقدیر جواب دیتی ہے تو پھر بعض اوقات ایک لمحہ پوری زندگی پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے رحمت، سلامتی اور عافیت کا ذریعہ بنے تو اپنی زبان کو غرور سے پاک رکھیے، اپنی زبان کو کینہ سے پاک رکھیے۔ کبھی یہ مت کہیے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر صبح اور ہر شام عاجزی کے ساتھ عرض کیجیے، یا اللہ، میں تیری رحمت کے بغیر ایک لمحہ بھی محفوظ نہیں، مجھے ہر چھپی ہوئی آفت، ہر اچانک بلا، ہر ناگہانی مصیبت اور ہر ایسے امتحان سے محفوظ فرما جسے میرا دل برداشت نہ کر سکے۔ دوسرا کام جس سے سفر کے مہینے میں ہر قیمت پر بچنا چاہیے وہ ہے بغیر کسی حقیقی ظلم اور شرعی عذر کے صرف غصے، ضد یا انا کی بنیاد پر شوہر کا گھر چھوڑ دینا۔ یاد رکھیے، جب کوئی عورت صرف اپنی ناراضگی کو حق سمجھ کر گھر سے نکلتی ہے تو وہ صرف ایک دروازہ بند نہیں کرتی بلکہ بسا اوقات اپنے ہی ہاتھوں سکون، محبت اور رحمت کے کئی دروازوں پر تالے لگا دیتی ہے۔ ایک لمحے کا جذباتی فیصلہ کبھی کبھی برسوں کی خوشیوں کو نگل لیتا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان فاصلے بڑھے، اور جب انا درمیان میں آ جائے تو وہ چھوٹے اختلاف کو ایسی آگ میں بدل دیتا ہے جو پورے خاندان، جو پورے معاشرے اور جو پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر انسان صبر کی بجائے ضد کو اپنا ساتھی بنا لے تو بہت سی چھوٹی غلط فہمیاں بڑے فاصلوں میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہی گھر جو محبت کا گہوارہ تھا خاموشیوں کا قبرستان بن جاتا ہے، اور وہی دل جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے اجنبیت کی دیواروں کے پیچھے قید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مضبوط رشتے قائم رہیں تو اختلاف کے باوجود صبر، حکمت اور معافی کو زندہ رکھیے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، تیسرا کام جس سے ہر حال میں بچنا چاہیے وہ ہے کسی کے خلاف جادو کروانا، بندش کرانا،
حسد کی آگ میں جل کر کسی کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا یا کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے ناجائز روحانی اعمال کا سہارا لینا۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو پہلے اپنے مالک کے دل کو جلاتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یاد رکھیے جادو کرنا، کروانا یا اس کی مدد لینا اسلام میں سخت گناہ ہے۔ جو شخص دوسروں کے نصیب پر حملہ کرنے نکلتا ہے، وہ دراصل اپنے رب کے فیصلے کے مقابل کھڑا ہونے کی جسارت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر رحمت کا مرکز بنے، رزق میں برکت رہے، اولاد محفوظ رہے اور دل کو سکون نصیب ہو، تو اپنے دل سے حسد نکال دیجئے، حسد کو باہر پھینک دیجئے، زبان سے بد دعائیں ختم کر دیجئے اور ہاتھوں کو ہر ایسے عمل سے روک لیجئے جو کسی دوسرے کی زندگی اجاڑنے کے لیے کیا جائے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، چوتھا کام جس سے ہر حال میں بچنا چاہیے وہ ہے کسی مظلوم کا دل دکھانا، کسی بے بس انسان پر ظلم کرنا یا کسی کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اکثر ظالم یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا خاموش ہے تو کمزور ہے، مگر بعض خاموشیاں چیخوں سے زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ ایک سخت جملہ، جھوٹا الزام، کسی کی عزت مجروح کرنا، یتیم، غریب یا کمزور کے ساتھ ناانصافی کرنا ایسے زخم ہیں جو دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے تو دیر نہ کیجیے، معافی مانگیے، حق واپس کیجیے اور توبہ کیجیے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، پانچواں کام جس سے ہر حال میں بچنا چاہیے وہ ہے اپنے دل میں شوہر، بیوی یا کسی بھی قریبی رشتہ دار کے لیے مسلسل بغض، نفرت، حسد اور انتقام کی آگ کو زندہ رکھنا۔ بہت سے لوگ سامنے تو مسکرا دیتے ہیں مگر اندر ہی اندر بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ زہر سب سے پہلے اپنے ہی دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اپنے ہی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی بات سے ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت کے بیج بو دے۔ اسلام نے دلوں کو صاف رکھنے، معاف کرنے، بدگمانی سے بچنے اور رشتوں کو جوڑنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو آج ہی اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اس دل کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اسلام میں سفر کے مہینے کو بذات خود نحوست یا مصیبت لانے والا مہینہ نہیں سمجھا جاتا۔ اصل پیغام یہ ہے کہ ہر مہینے، ہر وقت غرور، ضد، حسد، ظلم، جلد بازی اور رشتے توڑنے سے بچیں اور صبر، دعا، استغفار، حسن اخلاق اور اللہ تعالی پر توکل اختیار کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو گھر کو رحمت کا گہوارہ بناتا ہے اور انسان کو ایسے فیصلوں سے بچاتا ہے جن پر بعد میں عمر بھر پچھتاوا پڑے۔ ناظرین محترم، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم